السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 76 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ ایک مختصر سا واقعہ اس حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں جو دو مسائل کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دن گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ اس وقت میں قریب البلوغ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں کسی دیوار کو سامنے کیے بغیر نماز پڑھا رہے تھے۔ میں ایک صف کے آگے سے گزرا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جب وہ بالغ نہیں تھے، یعنی بلوغت کے قریب تو تھے لیکن بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اب وہ اپنی گدھی پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں کسی دیوار کو سامنے کیے بغیر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب یہاں کسی دیوار کو سامنے کیے بغیر سے مراد سترہ ہے۔ سترہ وہ چیز جو نمازی نماز پڑھتے ہوئے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی سامنے سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ اب سترہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثلا کوئی کرسی، کوئی دیوار وغیرہ، یعنی کسی بھی آڑ کا ہونا جس کے سبب نہ تو نمازی کی نماز میں کوئی خلل پیدا ہو اور نہ ہی نمازی کو اور نہ ہی سامنے سے گزرنے والے کو کوئی گناہ ملے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی میں سترہ کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور امام کے آگے کوئی دیوار یا کوئی رکاوٹ یعنی سترہ ہو تو امام کے لیے اکیلے کا سترہ رکھنا تمام نمازیوں کے لیے کافی ہے، چاہے 1000 کی تعداد میں لوگ اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں۔ جبکہ اگر کوئی شخص الگ سے نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سترہ کا اہتمام کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہیں سفر پر جانا ہوتا یا پھر عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ سترہ کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، کیونکہ کھلے میدان میں دیوار تو ہوتی نہیں ہے، تو اس صورت میں کوئی بھی لکڑی، کوئی چھڑی یا نیزہ وغیرہ، اور وہ کون رکھتے تھے؟ صحابہ کرام خاص طور پر اپنے ساتھ ضرور رکھا کرتے تھے۔ اب جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مینا میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ نماز ادا کی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنی گدھی کو تو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں آ کر شامل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نمازیوں کے آگے سے گزرا اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر سترہ کی جماعت کروا رہے تھے تو کسی نے بھی میرے اس عمل پر اعتراض نہیں کیا۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ کے بغیر نماز کو ناپسند فرماتے تھے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ سترہ دستیاب نہ ہو تو اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی بلکہ جاری رہتی ہے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے عمل کو جاری رکھا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں شامل کیا، اگرچہ اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابالغ تھے جب کا یہ واقعہ ہے۔ تو جو علم کم عمری میں حاصل کیا گیا ہو بشرط یہ کہ وہ اچھی طرح یاد ہو تو اسے روایت کیا جا سکتا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے ہی کافی ذہانت سے نوازا تھا، جس کا ذکر ہم گزشتہ حدیث مبارکہ میں بھی کر چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو حدیث مبارکہ بہتر طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔